وزیر اعظم اس وقت ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ قابل احترام گورنر پنجاب، چیف منسٹر پنجاب، وفاقی و صوبائی وزراء، قابل احترام اساتذہ کرام، پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور انتہائی قابل اور ذہین طلباء و طالبات، آپ کے انتہائی قابل احترام والدین اور زرعی قرضہ حاصل کرنے والے ہمارے پاکستانی نوجوان ساتھی، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ اس عظیم درسگاہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جب میں یہاں پر پہنچا تو میری یادیں اس سال میں گھوم گئیں جب میں یہاں پر آیا تھا، اور اس عظیم درسگاہ کے عظیم اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ان کی محنت اور شبانہ روز محنت کی بنا پر میرٹ پر ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے تھے، اور آج دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر آپ نے خود قوم کی بیٹی سے سنا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ محنت کر کے رزق حلال کما کر ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہیں، اور آج وہ کتنے اعتماد کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مگر اعتماد کے ساتھ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے بے پناہ محنت کی اور میں نے یہ تمام مراحل میرٹ پر میں نے عبور کیے۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم بچوں، طلباء و طالبات، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میرٹ وہ اثاثہ ہے، میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں، اور جو قومیں میرٹ سے ہٹ جاتی ہیں، سفارش، کرپشن اور اقربا پروری اور دوسری جو خرافات ہیں، جب وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کا خادم کھڑا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی اور رحم مانگنا چاہیے، لیکن جو قومیں اپنا سبق حاصل کرتی ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں، ان قوموں کا راستہ کوئی نہیں روکتا۔ آج انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ یہ 1 لاکھ جو لیپ ٹاپس جو پورے پاکستان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر وسائل ہوں تو 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ لیپ ٹاپس وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں اور پاکستان کو آپ عظیم بنائیں۔ وسائل کی کمی کی بنیاد پر ہمیں 1 لاکھ لیپ ٹاپ پر اکتفا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کل میں اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کو، وائس چانسلرز کو، اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا، جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم تو یہاں پر ہم نے اسکیم شروع کی تھی، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، پیف۔ یاد ہے آپ کو؟ نے زور سے بتائیں، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟
اگر پیف کے یہاں کچھ اسکالرز بیٹھے ہیں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں. پیف نے لاکھوں، جس طرح لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 22 ارب روپے کے سٹائپنڈ دیے، اور آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کہ ان میں سے ہر سال 40-50 بچوں کا اور بچیوں کا ایک کنٹنجنٹ یورپ کی درسگاہوں میں جاتا تھا. اس میں ہم پاکستان کی باقی صوبوں کے جو ہائی اچیورز ان کو بھی شامل کرتے تھے، اور وہ جا کے یورپ کی درسگاہوں میں جاتے تھے. ایک دن ایک بچہ جس کو میں نے سی آف کیا لاہور ایئرپورٹ پر اس قافلے کو، تو وہ بچہ مجھے ملا. تو جب واپس آئے تو پھر میں نے ان کو لاہور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، تو میں نے دیکھا اس بچے کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی ابھی 1.5-2 مہینے پہلے ہم ملے تھے تو آپ ذرا ہچکچا کے بات کر رہے تھے، تو اب ماشاءاللہ بڑا آپ میں اعتماد آیا. اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گیا ہوں، میں ایڈنبرا یونیورسٹی گیا ہوں، وہاں پر ان کے استادوں سے ان سے بات کی، وہاں پر اسٹوڈنٹ سے ہم ملے گھلے. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسری کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، یہ ہماری طرح ہیں. میں نے لالٹین کے نیچے پڑھ لکھ کر میں نے 1st ڈویژن حاصل کی ہے، یہ کون ہے؟ میں انشاءاللہ آگے نکلوں گا اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کروں گا. یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو کہ آج ان بچوں کے چہروں سے جھلک رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو زرعی قرضہ 20 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ ملا ابھی، اور یہاں پر کسی قسم کی، کیونکہ آپ قوم کے مستقبل ہیں، اور باخدا یہ میں بات صرف لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا، دل کی عمیق گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ جس طرح یہ بچی نعیمہ اور اس طرح کے بچے، ابھی 2 بچے مجھے ملے جو کہ جنہوں نے میرٹ پر یہ لیپ ٹاپ حاصل کیا. ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، اور سن لیجئے بات. اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میرے والد بھی مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں، اور مزدوری کر کے رزق حلال سے میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کروں گا. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، اور کل بھی میں نے اسلام آباد میں کہا اس فنکشن میں کہ اگر میرا اس ملک کے اندر ایک نعیمہ نہیں ہے، اس طرح کی قوم کی لاکھوں نعیمہ بیٹیاں پورے ملک میں موجود ہیں جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں، یا جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا جس مشکل سے مقابلہ کر رہی ہیں، میں اور آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے. ان کا تعلیم، ان کے علاج، ان کا رہنا سہنا، یہ نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ تمام معاشرے کے ان طبقوں کے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے. مل کر ہمارا فرض ہے کہ اس قوم کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، ہنر سکھائیں، اور ان کو ہم انشاءاللہ ملک کے اندر اتنی تعلیم دلوائیں اور اتنی ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں کہ دنیا کے، چاہے وہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا وہ بچہ ہو یا وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کیپیسٹی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے میں نے یہ دانش اسکول کا میں نے آغاز کیا تھا، آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح، اور درجنوں دانش اسکول بنوائے، درجنوں بچیوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، اور وہاں پر ان کے لیے ڈارمیٹریز، ان کے تعلیم کا اعلیٰ ترین انتظام، اور وہاں پر ہم نے سمارٹ بورڈز لگائے کلاس رومز میں، شاندار لائبریریز بنائیں، کھیل کود کے میدان بنائے، اور ٹیچرز ان کی تنخواہیں سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز سے کہیں زیادہ تھیں، اس لیے کہ وہ ٹیچرز چاہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں، چاہے لیا ہے، چاہے ملتان ہے، چاہے رحیم یار خان ہے،
चाहे बखर है, वहाँ जाके हम अपने अपने इलाकों में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दें। एक बच्ची थी भावन नगर की, वो अमेरिकन एम्बेसी में वो लाइब्रेरियन थी। जब मैं गया वहाँ पर दानिश स्कूल में तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी एम्बेसी में लाइब्रेरियन थी, लेकिन यहाँ पर दानिश स्कूल खुला है। मेरी तनख्वाह वहाँ पर ज़्यादा थी, मुझे मेरी तनख्वाह से 10-12 हज़ार रुपये कम ऑफर हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपया कुर्बान कर दूंगी, अपने इलाके के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करूंगी। ये है वो जज्बा जिससे कौमें बनती हैं। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप उर्दू में सूद कहते हैं, या बैंक का जो चार्ज है, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। कल बहरहाल रात को उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए और पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसकी माश अब इंशाअल्लाह मजबूत होगी। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े और इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है बच्चों, मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के गवाह बनाकर कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह इसके मुल्क के मुस्तकबिल के आप जामिन हैं। मैं या कोई और हुकूमत अगर आए, जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाअल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। यही वो तरीका है तालीम और जदीद तालीम। जब यहां पर मेट्रो का मैंने ऐलान किया, आज से ये गिलानी साहब कब बना था, 2014। तो जब मैंने ऐलान किया कि मेट्रो मुल्तान में बनाएंगे तो मैं लाहौर गया। तो लाहौर में एक मुल्तान के सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लेता, वो बड़े अच्छे वो इंसान हैं और वो बड़े नाकिद हैं, सख्त लिखते हैं, कोई मलाल नहीं, उनका हक है, वो लिखारी हैं और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई अच्छा लिखारी है, कोई तनकीद करता है तो उसकी बात को सुना जाए। वो मुझे पिछले दिनों में मिले, बड़े अरसे बाद बड़ी मोहब्बत से पेश आए। लाहौर में कोई 2-3 माह हुए तो उन्होंने लिखा कि ये शहबाज शरीफ ने मेट्रो का ऐलान कर दिया है मुल्तान में, जनूबी पंजाब में। इनको क्या गरज, ये वस्ती पंजाब के रहने वाले, बस ऐलान कर दिया है। यहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात हुए, ये मेट्रो नहीं बनेगी। अल्लाह ताला को मंजूर था, अल्लाह ने करम किया, मेट्रो आज बन चुकी है और हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर उसमें सफ़र करते हैं, नर्सेस सफ़र करते हैं, डॉक्टर सफ़र करते हैं, वकला सफ़र करते हैं, मजदूर सफ़र करते हैं। वो हमारी अपना मोहतरम ख़वातीन जो रिज़्क़े हलाल की तलाश में लोगों को घरों में जाके वो रिज़्क़े हलाल कमाती है, वो सफ़र करती हैं, मरीज़ सफ़र करते हैं, वो अपना डॉक्टर सफ़र करते हैं, टीचर सफ़र करते हैं।
تو آج یہ میٹرو الحمدللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو بھی، میں نے جو چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ آج میں ابھی ہو کے آیا ہوں، میں یہ نشتر ہاسپٹل ایکسٹینشن جو اس کی 2018 میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کارروائی کر لی تھی، اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جج ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپٹل نمبر 2 مکمل ہو جائے گا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں اور یہاں پر عظیم اذہان بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ. میڈیکل سٹی جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی، جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی، نرسنگ سکول بھی، کالج بھی ہوگا اور بہترین یہاں پر سہولتیں ہوں گی. جس طرح میں نے PKLI ہم نے لاہور میں بنایا، اسی معیار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں، تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس، ان کا حق ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی یا ہسپتال بن رہا ہے، یہاں پر برن سینٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افتتاح کرنے آیا تھا، یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو حق لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنی چاہیے. اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادم پاکستان کے، انشاءاللہ میڈیکل سٹی یہاں پر بنائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہوگا جس طرح میں PKLI کے بارے میں کہتا ہوں کہ دس از ہارورڈ آف پاکستان، تو یہ ملتان کا جو میڈیکل سٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی دنیا کے بہترین سٹیز کا مقابلہ کرے گا اور ملتان نہیں بلکہ پورا جنوبی پنجاب انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوگا. میں یہاں پر جو ہمارے ZTBL کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ زرعی قرضے نوجوانوں کو دینے میں ہماری بڑی مدد کی ہے. اور میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم شجاع آباد فلائی اوور بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ شجاع آباد میں ہم فلائی اوور بنائیں گے، لوگوں کو سہولت ملے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، IMF کا ہو گیا پروگرام، کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے، لیکن یہ تبھی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کریں گے، اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ، ایک کے ساتھ ہم اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. تو پھر پاکستان انشاءاللہ، میری بات لکھ لیں، پھر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں دن رات اپنے بہترین دوستوں کو اور بھائیوں کو جو ہمارے جنہوں نے ہمیں ابھی $3 ارب دیے ہیں، کل UAE سے $1 ارب آیا، پرسوں سعودی عربیہ سے $2 ارب آئے، چین نے ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں $5 ارب انہوں نے اپنا روٹیٹ کیے. یہ کب تک ہم یہ زندگی بسر کریں گے؟ کب تک اس طرح ہم مانگتے رہیں گے؟ آج وقت آ گیا 75 سال بعد، ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نخواستہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ یہ کشکول لے کے آئیں گے. آپ نے ثابت کرنا ہے ان لیپ ٹاپس کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، شمانہ روز محنت کے ذریعے، پرفارمنس کے ذریعے کہ آپ مانگنے نہیں آئے، آپ دینے آئے. انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، مگر اس کے لیے شبانہ روز قربانی اور محنت کی ضرورت ہے. میں آخر میں یہاں پر حضرت اقبال کے اسی شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے،
اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ 1857 کی وہ دادی کا زمانہ ہے، جب جو ٹوڈیز تھے انگریز کے، ان کے انگریز کے ساتھ لگ گئے، تو اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ پھول جو ہوتا ہے باغ میں، اس کی مثال دی کہ تم تو انگریز کی ٹوڈی بن گئے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنا جھنڈا بلند کر کے پوری دنیا کو آگے، آپ پاکستان اور مسلمان آگے ہوں گے تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تم بن گئے ہو۔ اور پھول جو چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کانٹوں کے پیدا نہیں ہوتا۔ کاٹن، آپ کاٹن کو پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں، اس سے کتنی تکلیف سے وہ اس کو پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ دھاگا بنتا ہے، پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، وہ کئی مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح پھول جو ہے، کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا ہوا؟ اسی طریقے سے اگر زندگی میں آپ نے مقام بنانا ہے، اپنے آپ کو ممتاز گنوانا ہے، تو محنت قربانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یہ اپنی انتہائی حقیر جو باتیں پیش کر رہا ہوں، اس کا جو کنکلوژن یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان۔ ابھی آواز آپ نے جو ہمسایہ ملک ہے اس سے بھی آپ نے آواز پہنچانی ہے، پاکستان، قائد اعظم، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔